السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں صاحب، یہ پوچھنا ہے مجھے کہ یہ جو غدیر سے لے کے اب تک عاشور جو برپا ہوئی، یہ کیا ان تین کے کھاتے میں جائے گا جو انہوں نے تین نے جو امام کی ولایت کا جو ہے اقرار نہیں کیا، اور ان کے جو ساتھی جو ان کے ساتھ لوگ تھے جو نہیں کیا، کیا سب سے ذمہ دار وہ لوگ ہیں ان سب چیزوں کے جو اب تک چلتا آ رہا ہے کہ امام کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، ائمہ ٹائم کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا؟ تو کیا یہ ان سب کی ذمہ دار وہ لوگ ہیں دیکھیں جن کو خلیفہ کہا جاتا ہے؟ دیکھیں دیکھیں کچھ مین کریکٹرز ہیں اور کچھ اور کریکٹرز ہیں۔ اچھا، کوئی بھی غلط آدمی اپنے غلط کام میں کامیابی تب پا لیتا ہے جب جس سوسائٹی کے اندر یہ آدمی وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے، وہ سوسائٹی یا چپ رہے یا کہے ہمیں کیا لینا دینا ہے، جو وہ ہوتا ہے ہوتا رہے، یا اس کے ساتھ دے دے۔ اگر اس کے اگینسٹ کھڑی ہوگی وہ سوسائٹی تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہی بات مولا علی علیہ السلام ناصر البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے تو میں کیا کرتا، ان عالم میں اگر میں قیام کرتا تو امت کے بھی ٹکڑے ہو جاتے اور ہماری بھی شہادتیں تھیں جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ یہی سوال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے سلو کیوں کیا تھا؟ کیا وجہ ہے؟ مجبوری میں کیا نا، کوئی خوشی سے تو نہیں کیا امام نے سلو۔ مجبوری کیا تھی بھائی؟ امام کے ساتھ دینے کے لیے نہ لشکر ہے، نہ کوئی فوج آ رہی ہے، نہ کوئی چاروں طرف امام کے ساتھ کھڑے ہونے والے کوئی لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور الٹیمیٹ اگر امام اس وقت سچویشن بھی ایسی ہے، کنفیوژن بھی اتنی ہے کہ اگر امام ساتھ نہ دیں اور اکیلے بھی کھڑے ہو جائیں چند اصحاب کو لے کر، شہید ہو جائیں گے تو کوئی رزلٹ بھی نہیں ملے گا، کربلا کی طرح نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہے کہ جو جیسے کربلا اور یزید کے دور کی تھی، الٹیمیٹ کوئی رزلٹ نہیں آنے والا تھا۔ اب اگر تھوڑا سا اور جانا چاہیں گے ڈیپلی، بس میں زیادہ نہیں کروں گا، لمبا نہیں کروں گا، آپ دیکھیں نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ میں کانٹا چبھ رہا تھا اور میرے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی، وفی العین سجا وفی العین کذا وفی الحلق سجا، کہتے ہیں یہ حالت تھی میری، یعنی کوئی چیز نہ میں اگل سک رہا تھا نہ نکل سک رہا تھا۔ آنکھوں میں کسی کے کوئی کانٹا چبھ جائے اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ یعنی بعد از رسول جو سچویشن تھی وہ اس طرح کی تھی، یعنی امام کوئی ایسا قدم، اس کے باوجود یہاں پر کیونکہ امام براہ راست قدم اٹھاتے تو کرائسس کا رخ اور ڈائریکشن کسی اور سمت میں جاتا کہ جس کا الٹیمیٹ رزلٹ مسلم سوسائٹی کے اندر کافی بڑے پرابلمز کریٹ ہوتے، جو امت تھی وہ بکھر جاتی، دشمن کو موقع ملتا۔ تو یہاں جناب سیدہ کا رول آتا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے صدائے احتجاج بلند کیا ہونا تو پوری سوسائٹی کو اٹھنا چاہیے تھا، مکہ کو، مدینے کو، یمن کو، سب کو اٹھ کے کہنا چاہتا، ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ ہم سب کو پتا ہے کہ رسول کے بعد کون سا نظام آئے گا، کس طریقے سے آئے گا، کون لیڈ کرے گا، سب کو پتا ہے ہم لوگوں کو، ایک بار نہیں کئی بار بتایا رسول نے، ہم سب جانتے ہیں، یہاں اس موقع پر تو میں بھی بیٹھا تھا، میں نے بھی سنا، یہ ہونا چاہیے تھا نا۔ لوگ اٹھ جاتے اور کہتے یہ کیا آپ لوگوں نے میٹنگ کر لی اور فیصلے کر لیے؟ کہاں سے فیصلے کیے؟ خدا کے قانون کے خلاف فیصلے کیے؟ نہیں، کوئی آواز نہیں اٹھی۔ اٹھی کتنی؟ بہت لمیٹڈ لوگ، جن کی آواز کو دبائی گئی۔ جناب سیدہ جیسی مضبوط توانا آواز جو ڈور ٹو ڈور بھی جا رہی ہے، گلی ٹو گلی جا رہی ہے، کمپین کر رہی ہے باقاعدہ، لابنگ کر رہی ہے باقاعدہ کہ یہ غلط ہو رہا ہے، کمپین چلا رہی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ پھر وہ سیدہ جو کبھی کسی کوئی پبلک سپیچ نہیں کیا، اس سیدہ نے آج تک کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، وہ مسجد میں بھی آتی ہے، سپیچ بھی کرتی ہیں، اتنی لمبی سپیچ کرتی ہیں کہ برصغیر میں جو قرآن مجید کے پارے بنائے جاتے ہیں آلموسٹ تقریباً ون پارا ہے وہ، یا مور دین ون سے پارے کے برابر سپیچ کرتی ہے، اتنی لمبی سپیچ بگننگ آف اسلام سے سٹارٹ کر رہی ہیں، یہ سے الف بے سے ایجوکیٹ کرنا شروع کر رہی ہیں کہ بھائی دیکھو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہسٹوریکل واقعات بیان کرتی ہے، لیکن ہسٹری نہیں ہے، قرآن ہے، دلیل ہے، ثبوت ہے، آرگومنٹ ہے، فقہ ہے، شریعت ہے، اخلاقیات ہے، ہر چیز ہے۔ پھر ایک ایک کو پن پوائنٹ کر کے جھنجھوڑتی ہیں۔ وہ کہتی ہے انصار کے مخلص لوگوں، تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ سست ہو گئے ہو تم لوگ؟ کیا ہو گیا؟ تمہاری تلواروں کو زنگ لگ گیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں نا، ابدل لگا رہی ہیں۔ تو جب ایسی سچویشن ہوگی تو ایک بات تو آ گئی ہے، دوسرا جو ہے نا دونوں چیزیں ملی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ چند لوگ آئیں گے تو انہوں نے، چند لوگ منمانی تب چلتی ہے جب باقی لوگ یا خاموش ہوتے ہیں یا ڈرتے ہیں یا خوفزدہ ہوتے ہیں یا لالچ میں پڑتے ہیں یا ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپوزیشن کریں گے تو کبھی نہیں جیت سکیں گے۔ بہت سے ملکوں میں آج آپ دیکھتے ہیں، چلے میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ، فار ایگزامپل جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ، میں کوئی اس کو آپس میں وہ نہیں کر رہا، جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ، دیکھیں بنگلہ دیش میں ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ چلی، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ موومنٹ نے ایک اسٹیٹ کو اپنے جائز حق کے لیے گھٹنوں پہ آنے پر مجبور کر دیا۔
ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ نے مجبور کر دیا. لیکن ادر کنٹریز ہیں اور ملک ہیں جن میں ان کی ناموس اور ماؤں بہنوں کے بیڈ رومز اور ٹوائلٹ تک کیمرے لگا کے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, لیکن وہ قوم نہیں اٹھی ہے ابھی تک. وہ اس کے اوپر روتی ضرور ہے لیکن اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بھی ہے ہمارے پاس ہسٹری میں, یہ بھی چیزیں ہیں. آپ ایک اور مثال دیتا ہوں, آپ دیکھیں کچھ ملک ایسے ہیں جن میں اسٹل امام حسین کی عزاداری پر پابندی ہے, وہاں پر اسٹل جلوس نہیں نکالنے دیا تھا, لیکن وہ ہر سال اتنا تشدد برداشت کرتے ہیں, شہادتیں دیتے ہیں, جلوس نہیں بند کیا انہوں نے, وہ ڈٹے ہوئے. جیسے نائجیریا ہے فار ایگزامپل, بحرین ہے فار ایگزامپل. اس سال بحرین میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی تھی, سعودی عرب میں بھی فلیکسیبلٹی تھی تھوڑی سی, لیکن نائجیریا اسپیشلی وہ رہتا ہے ہر سال کوئی شہادتیں, ہر سال کوئی تشدد ہوتا ہے ان کے اوپر, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتے. تو یہ کھڑے رہتے ہیں. اگر پبلک کھڑی اگر ائمہ کے ساتھ دیتے لوگ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ, امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تو اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے, اتنا بڑا ظلم کا شکار کیا امام کو. قریب ترین لوگ یہ ابن عباس جیسے لوگ جو اس وقت باہر غلطی کی, حجر ابن عدی جیسے شخصیات, بڑی بڑی نامور شخصیات, ان کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگی کہ امام نے کیوں شروع کیا. شروع نہیں کیا تو کتنے پبلک, امام نے کیا کرنا ہے, کہہ رہے ہیں جا کے مرنا ہے ادھر, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس شہادت کا. تو لوگ ساتھ نہیں ہیں, اس کے پروپیگنڈے میں آگے. الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوتا ہے, امام مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, یہ آتے ہیں حضرات جو بڑے بڑے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے جی سلو ہو گیا, کہتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, یار امام نے ایسا فیصلہ کیوں کیا ہے, ظالم کے ساتھ, طاغوت کے ساتھ, اس کے ساتھ سلوک کیوں کیا امام نے. ان کو اعتراض ہے اس کے اوپر. آتے ہیں, دیکھتے ہیں امام نماز پڑھ رہے ہیں, تھوڑا انتظار کرتے ہیں, یہ نماز ختم ہو جائے, دیکھیں نماز تو ختم ہوئی, امام نے اگلی رکعت شروع کر دی. ان سے رہا نہیں جاتا, ان میں سے کچھ لوگ جا کے گستاخی کرتے ہیں, مصلی کھینچ لیتے ہیں امام سے, پھر کہ غصے میں چڑھائی کرتے ہیں, نعوذ باللہ, معاف کرنا میں کھلے لفظ کہہ رہا ہوں, امام کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں, آپ نے کیا کر دیا ہے, یہ ہم سب کو تو ذلیل کر دیا آپ نے, یہ جو اب اٹھائیں کتابیں, یا آل المومنین, او مومنین کو ذلیل کرنے والے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, امام معصوم. تو یہ صورتحال ہے. تو پھر ڈیفینیٹلی کامیابی کیوں ملی ہے, اگر کسی کو ملی 50 سال تک, واقع کربلا 50 سال تک 3 حکمران مزے میں آ رہے ہیں کے بعد دیگر, مولا علی پھر 4.5 سال, امام حسن مجتبیٰ, اور اس کے 50ویں سال میں نواسے رسول شہید, کس کے ہاتھوں, امت پیغمبر کے ہاتھوں, یعنی وہ کلمہ گو کے ہاتھوں. یعنی باہر سے تو نہیں, کوئی رومن نہیں آئے امام حسن کو مارنے کے لیے, کوئی ایک بھی کافر مشرک نہیں تھا اس میں, اہل کتاب بھی نہیں تھے شاید, ایک دکا کوئی ہوں تو ہوں بیچ میں ان کے اس کے طور پہ, لیکن مین جو پورا فورس ہے وہ کون ہے, کلمہ پڑھنے والوں کی فورس. ان میں سے ایک ایسی بڑی تعداد ہے جن کا 2 دن پہلے تک, ہفتہ بھر پہلے تک, 2 مہینے پہلے تک وہ کلیم کرتے تھے کہ ہم تو امام حسین کے فالوور ہیں. وہ خطوط بھی لکھ رہے تھے, بلا بھی رہے تھے امام حسین پہ. معاف کرنا, بات لمبی ہو جائے, کچھ خطوط ہیں آپ کوفے کے پڑھ لیں, امام حسین کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں. پتہ ہے کیسے دباؤ ڈال رہے ہیں, یعنی امام حسین کو دھمکی دے رہے ہیں. معاف کر, کس کی دھمکی ہے, امام کے ماننے والوں کی دھمکی امام کو. کہاں سے کوفے میں کہتے ہیں دیکھو فرزند رسول, پہلی بات تو یہ ہے کہ فصل پک کے لیس لنا امامن غیرک, تو پھر کہتے ہیں کہ فرزند رسول جلدی کریں, جلدی آ جائیں, یعنی آپ انتظار میں نہ ڈالیں ہمیں. 3, چوتھا کہتے ہیں اگر آپ نہیں نہ آئے, قیامت کے دن آپ کے جد امجد کے سامنے ہم آپ کی شکایت کریں گے. یا اللہ, یہ تو عاشقانہ ہے, یہ تو انتہا درجے کی محبت اور عشق اور معرفت ہے اس کے اندر. یہ ہوائی باتیں ہیں. ابن زیاد کے آتے ہی اڑ گئی ساری کی ساری, میجورٹی کی اڑ گئی, نہیں کہ کھائیں گے, سارے نہیں تھے, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, ظاہر ہے کچھ لوگوں نے شہادتیں دی ہیں, کچھ لوگ ڈٹ گئے, لیکن وہ کتنے ہیں ان کی تعداد کمپیئر ٹو دا لیٹرز, کمپیئر ٹو دا سائنس سگنیچرز. 18,000 مشہور ہے نا, چلو یار ہم 2,000 کرتے ہیں, تو 2,000 میں سے 1,000 پہنچ جاتے, 500 آ جاتے. کربلا کے کتنے شہید ہیں ٹوٹل, 500 لوگ بھی نہیں آئے کوفے سے, اور سارے جو تھے وہ گئے ابن زیاد کے لشکر میں. کربلا میں امام حسین کے مارنے والا مخالف لشکر کہاں سے آیا تھا, میں نے بگننگ میں بھی کہا, سارا کوفہ اور اس کے اطراف سے بن گیا تھا. مکہ مدینے کے لوگ تھے, اور کون تھے, شامی تو پہنچے ہی نہیں تھے, شام سے تو کوئی لشکر آیا ہی نہیں تھا. میکسیمم the majority of them is کوفہ, سراؤنڈ دا کوفہ, مکہ اینڈ مدینہ. تو آپ کی بات صحیح ہے, بس لیڈرشپ کا صرف اسی لیے ایک بات ذہن میں رکھیں, اچھی لیڈرشپ کا ہونا کافی نہیں ہوتا. اچھے نبی, خدا کے نبی آئے ہیں, اس سے بڑا تو کوئی اچھا ہو سکتا ہے 1,24,000 نبی آئے. آپ جو قرآن میں پڑھتے ہیں کہ نبیوں کو, یہ بنی اسرائیل روزانہ صبح ناشتے میں 70 نبی قتل کرتے تھے ناشتے کے ٹائم پر, پھر آ کے ناشتہ کرتے تھے. یہ
وہ باقی لوگ بیٹھے تھے، کوئی نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں کہ پورا علاقہ اکٹھا ہو گیا اس بات پر کہ ان دو نبیوں کو شہر بدر کر دو، جو یونان میں آئے تھے، گریک میں، اس ایریا میں، گریک جو قسطنطنیہ یعنی موجودہ ترکی، استنبول، یہ سارا کیپرس، سائپرس، یہ سارا ایریا تھا، یہاں پر وہ دو نبی آئے جو سورہ یاسین میں جن کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیں وہ پوری قوم کٹھی ہو گئی۔ کیا ہے بھائی؟ مذہبی لوگ تھے، ہاں، ایتھیس نہیں تھے، وہ مذہبی تھے، کسی خدا کے دین پر ہی بھروسہ رکھتے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کو یا تو شہر سے باہر کر دو، نہیں تو ہم انہیں اکٹھے ہو کے مار دیتے ہیں۔ فیصلہ ہو گیا جی، اگر شہر سے باہر نہیں جاتے، یہ شہر بد نہیں، تو ہم ان کو مار دیں گے۔ بامعرفت ایک آدمی تھا صرف، قرآن نے اسی ایک کو کوٹ کیا، وجاء من اقصى المدینۃ رجلا یسعى قال یا قومی، دور دراز علاقے سے دوڑتے دوڑتے بیچارہ گھوڑے میں آیا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اس نے آ کر کہا، او خدا کے بندو، یہ خدا کے نبی ہیں، مت مارو انہیں۔ لیکن مار دیا ان کو، باقی سب لوگ مار دیا، نبیوں کو مار دیا، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کے جسم کو فلسطین میں دفن کیا، سر کو وہ فاسقہ عورت کے مہر میں تھا، کیونکہ وہ لا کے ادھر جو ہے سیریا میں دفن کر دیا۔ یہ جو آپ مسجد اموی میں یا دربار شام میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں مقام حضرت نبی یحییٰ لکھا ہوا ہے، وہاں پر آپ دیکھ لیں ذرا، حضرت یحییٰ کا واقعہ سر وہاں پہ دفن ہے۔ جی، یہ سورہ یاسین کے اندر ہے، جو دو نبیوں کا تذکرہ ہے سورہ یاسین میں۔ آپ دیکھیں جو اردو میں تفاسیر ہیں، جن میں اچھی تفسیر شاید نمونہ ہی ہوگی آپ عام پبلک کے لیے، آیت اللہ مکارم شیرازی کی تفسیر نمونہ آپ پڑھ لیں، اپلیکیشن بھی ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، مل جائے گی۔ نہیں تو آپ قرآن مجید کا ترجمہ ہی پڑھ لیں، مرحوم شیخ محسن صاحب کا ترجمہ لیٹسٹ ہے، ویسے تو اور بھی ترجمے مفتی جعفر صاحب کا بھی ہے، ذیشان جوادی صاحب کا بھی ہے، فرمان علی کا بھی ہے۔ لیٹسٹ ترین جو ترجمہ جس کی اپلیکیشن بھی ہے اس کے لیے، ایپلز کے لیے بھی اور اینڈرائڈ کے لیے بھی، وہ بلاغ المبین کے نام سے شیخ محسن صاحب کی ہے، اس میں ہی ترجمہ پڑھ لیں سورہ یاسین کا، پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا انہوں نے نبیوں کے ساتھ۔ تو پبلک کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں پبلک کا ساتھ کیوں نہیں ہوا، ہم نے اسی درس میں کہا ہے پہلے، پبلک کا ساتھ اس لیے ہونا مگر ضروری ہے کہ دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے مومن عوام ہے۔ یہ افسوس ہے، یہ بات ہماری عوام کے درمیان اچھی طرح پیش نہ ہو سکی ہے، وہ جگہ نہیں بنا سکی اپنی۔ ہم لوگ یہ تو جانتے ہیں، اب کسی سے بھی میں سوال کروں گا دین کے ستون گن لو، تو ماشاءاللہ سے وہ بچہ بھی جلدی سے گن لے گا۔ دین کا ستون جو ہے نمبر ایک نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور امام نے فرمایا ولایت ہے، اور ولایت جو ہے وہ مرکزی ستون ہے، مین پلر اس ولایت ہے۔ خب میں یہ 5 پلر بتا دیتے ہیں، میں آپ کو 6واں پلر بھی بتاتا ہوں، ابھی ٹائم نہیں ہوگا نا، 7واں 8واں پلر بھی بتاتا۔ ایک خیمہ جو ہے نا، ایک سٹرکچر جب بنتی ہے کسی بلڈنگ کی، ایک مین پلر ہے ایک خیمے کا، وہ ولایت ہے۔ وہ مین پلر گرتا ہے پورا خیمہ گرتا ہے، لیکن اگر سائڈ کا کوئی ایک پلر ہٹے گا تو اس سائڈ سے دین کمزور ہو جائے گا۔ تو ون آف دا پلر آف دا ریلیجس از مومن عوام، دیندار، سمجھدار، عاقل، بصیرت رکھنے والی، زمانہ شناس مومن عوام دین کا پلر ہے۔ کیوں؟ پلر کا کام کیا ہے؟ پلر کا کام ہے بوجھ اٹھانا، وزن اٹھانا، دین کا وزن اٹھاتے ہیں، یہ دین کا ڈیفنس کا وزن اٹھاتے ہیں، دین کے تبلیغ کا وزن اٹھاتے ہیں، دین کی ترویج کا وزن اٹھاتے ہیں۔ دین کو ضرورت ہے مسجد کی، عوام بناتی ہے، دین کو ضرورت ہے امام بارگاہ، عوام بناتی ہے، مدرسہ عوام بناتی ہے، دین کو دفاع کرنا، جان دینے کے لیے عوام آتی ہے، جیسے کہ مقدسات کے دفاع میں، کربلا کے دفاع میں، نجف کے دفاع میں، ثانیہ زہرا کے روزے کے دفاع میں۔ موجودہ جب داعش ملعون نے حملہ کیا تو ہمارے عوام گئی، انہوں نے دفاع کیا، مراجع نے تو فتوے دیے، انہوں نے شرعی حیثیت اور حکم کو بیان کیا، ساتھ دیا۔ رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے اپنے باوفا، اپنے بابصیرت، دیندار، اہم کمانڈرز کو بھیج دیے۔ سیستانی نے وہاں پر جو ہے عوام کو کہا اٹھو، رضاکاروں دفاع کرو مقدسات کا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ پلر ہے دین کا، عوام۔ اگر عوام اپنا رول پلے نہ کریں، اپنا رول چھوڑ دیں، تو دین کا وہ حصہ گر جائے گا نا۔ تو یہی تو ہوا رسول اللہ کے بعد، مومن عوام نے وہ حصہ خالی کر دیا، نتیجے میں قبضہ ہو گیا دین کے اوپر، قبضہ ہو گیا یہ۔ ہاں، ابھی معاف کرنا، میں انسلٹ کرنے کی بات نہیں کرتا، لیکن مولا علی کا ایک جملہ نہج البلاغہ سے کوٹ کرتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ دین جو ہے نا شرپسند لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنا ہوا تھا،
واقعی میں نے اپنی طرف سے نہیں ڈالا، ہاں ترجمہ آپ جا کے مفتی جعفر حسین صاحب کا یا ذیشان جوادی صاحب کا نہج البلاغہ کا ترجمہ پڑھیں، جو مالک اشتر والا خط ہے اس کو پڑھیں، وہاں پہ ملے گا آپ کو یہ جملہ، یہ دونوں چیزیں ملیں گی، دین عوام دین کا ستون ہے یہ بھی ملے گا، جملہ عربی میں اگر کسی کو نوٹ کرنا ہے یا ریکارڈ میں آ رہا ہے تو سن لیں، انما اماد الدین وجماع المسلمین العدۃ للعاداء العامۃ من الناس، یہ مالک اشتر کو جو آفیشیل ڈاکیومنٹ اس کے اندر ہے، اسی مالک اشتر والے لیٹر کے اوپر ایک اور جملہ ہے، ان هذه الدین قد كان عسيرا في قید الاشرار، کہہ رہے ہیں کہ مالک اشتر بات سنو، یہ دین شرپسندوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنا ہوا تھا ابھی تک، یعمل بہ الہوا، اس دین کو اپنی ذاتی پرسنل انٹرسٹ، پرسنل ضروریات اور پسند ناپسند کے مطابق استعمال کرتے تھے، جیسے آج ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب ممبر پہ یہ پڑھنا، ممبر پہ وہ نہ پڑھنا، یعنی تمہاری پسند پہ چلوں گا یا خدا کی پسند پہ چلوں گا، تو مجھے ڈکٹیٹ مت کرو تو مہربانی ہوگی آپ کی، آپ موضوع دے سکتے ہو، ٹاپک دے سکتے ہو، لیکن مجھے نہیں کہہ سکتے ہو یہ بات نہیں کرنی ممبر سے، کیوں؟ کہتے ہیں جی وہ مصائب میں تھوڑا سا ایسے پڑھیں، ایسے جب مصائب ہیں نہیں تو میں کہاں سے پڑھوں گا، جھوٹ پڑھوں؟ آپ چاہتے ہیں میں ممبر رسول پہ بیٹھوں محرم میں اور جھوٹ باندھوں امام حسین کے نام پر، جھوٹ بولوں؟ اگر رمضان میں یہ جھوٹ بولوں گا اور مجھے پتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، میرا روزہ رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ مطلب میں یہ کیا کہنا چاہتا ہوں، روزہ رہے یا نہ رہے دوسری بات، کیا اس کا ثواب مل رہا ہے یا گناہ مل رہا ہے؟ جھوٹ بول کر کوئی ملتا ہے ثواب؟ مجھ سے کہتے ہیں جی مصائب کو ایسے پڑھنا، ایسے کیوں پڑھوں جب ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے پڑھوں گا، بھائی بتاؤ نا، یہ تو میرے مصائب ہو گئے، میں نے بنائے ہیں یہ، میں نے ایک فرضی افسانوی مصائب تشکیل دیے ہیں کربلا کے، تو مطلب کہنا کیا ہے، شرپسندوں کے ہاتھوں میں تھا، طاقت آئی ہے شرپسندوں کے ہاتھوں میں، دین کی انہوں نے تشریح کی ہے اپنی مرضی کے مطابق۔